قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ السلام۔ انتہائی قابل قدر معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اتنا فہم اور اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا کلام سمجھ سکیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول کی کھلی کھلی، صاف صاف، ستھری ستھری باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ کتنا بڑا انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چنا ان کی بات سمجھنے کے لیے۔ اگر وہ ہم سے نظر رحمت ہٹا لیتے اور نظر کرم ہٹا لیتے اور نظر عنایت ہٹا لیتے، میں اور آپ پتہ نہیں کس گھر میں جا کر تسلیس کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوتے اور گھنٹہ بجا رہے ہوتے، اور پتہ نہیں کس جانور کا پیشاب پی رہے ہوتے، اور سر پر ڈال کر یہ سمجھتے کہ مجھ سے بڑا پنی کا کام کوئی نہیں کر رہا ہے۔ گندگی، غلاظت اور ناپاکی کو سر پہ ڈال کر سعادت سمجھ رہے ہوتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، سمجھدار بنایا، فہم اور فراست عطا فرمائی، غیر کے آگے جھکنے سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمایا، غیر اللہ کی پرستش سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائی، پھر ساتھ ہی ساتھ قرآن اور سنت کو سمجھنے کا اللہ نے یارانہ عطا فرمایا۔ ورنہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو واضح دلائل کے بعد، قرآنی نصوص کے بعد، قطع نصی کے بعد اور نص قطعی کے بعد، ثبوتوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، ساری چیزیں سامنے آنے کے باوجود لوگوں کے دلوں کو اللہ نے اندھا کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفر و شرک کرنے والے کیا ریالٹی کے اعتبار سے اندھے تھے؟ کیا ریالٹی کے اعتبار سے بہرے تھے؟ کیا ریالٹی کے اعتبار سے جو ہے گونگے تھے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ابو جہل دیکھتا بھی تھا، بولتا بھی تھا، سنتا بھی تھا، لیکن اور اللہ نے ابو جہل اور اس کے ماننے اور چاہنے والوں کو، اللہ نے کفار و مشرکین کو جب مخاطب فرمایا تو کہا صم بکم عمی، حالانکہ وہ سب کے سب دیکھنے والے بھی، وہ سب کے سب سننے والے بھی، وہ سب کے سب بولنے والے بھی۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ جو ہے ایک سینٹنس کہہ رہے ہیں جس کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور بظاہر دکھنے میں ایسا آتا ہے کہ وہ نہ اندھے ہیں، نہ بہرے ہیں، نہ گونگے ہیں۔ تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو دیکھنا ظاہری اعتبار سے ہے وہ ادھورا ہے۔ اصل بینائی تو وہ ہے جو دل کی آنکھ سے دیکھے، اصل سنوائی تو وہ ہے جو دل کے کان سے سنے، اصل گویائی تو وہ ہے جو دل کی زبان سے بولی جائے۔ تو اس اعتبار سے کہ ان لوگوں نے حق دیکھنا چھوڑ دیا، اللہ کا کلام حق تھا، ان لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دیا، سننا چھوڑ دیا، تو چونکہ حق سننے سے رہ گئے اس لیے اللہ نے ان کو بہرا کہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے اندر حق گوئی سننے کی طاقت نہیں ہوتی، گویا وہ اللہ کے کلام کے مطابق بہرا ہوتا ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ ڈیفینیشن سب کے لیے ہے، ان کے واسطے، ان سب کے واسطے ہے جن کو حق سننے کی طاقت نہیں ہے۔ حق سننے کی طاقت رکھنا آج کا سب سے بڑا مدعا یہ ہے کہ لوگ حق سننا نہیں چاہتے، نہیں سننا چاہتے۔ آپ ذرا سا کسی کے سامنے کچھ حق بیانی کر دو، پھر آپ کی اس کی دوستی برخاست نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی اس کی رشتہ داری خراب نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کا اس کا تعلق خراب نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی اس کی یاری ختم نہ ہو جائے تو پھر مجھ سے کہنا۔ آپ حق بول کے تو دیکھو۔ معلوم یہ ہوا کہ سب کے سب ہم لوگ کیا ہو چکے ہیں؟ بہرے ہو چکے ہیں، حق سننا نہیں چاہتے، نہ میں نہ آپ۔ ادھر بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس نصیحت سے پرے ہوں، قرآن کی اس وعظ سے پرے ہوں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم بھی اس کے محتاج،
آپ ادھر بیٹھے ہیں تو آپ بھی اس کے محتاج، مجھے بھی اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی طرف آنا چاہیے، آپ سبھی کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے حق سننے کی طاقت نہیں رکھتا، گویا وہ بہرا ہے، گویا وہ بہرا ہے۔ کیونکہ ابو جہل کو اللہ نے بہرا اس وجہ سے نہیں کہا تھا کیونکہ وہ کانوں سے سنتا نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، کان اچھے بھلے تھے اس کے۔ معلوم یہ ہوا کہ حق گوئی سننے کی طاقت اس کے اندر نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ بولو، حق گوئی سننے کی طاقت نہیں تھی۔ اب یہ میسج کیا خالی ابو جہل کے واسطے چتارے اللہ میاں؟ قرآن مجید تا قیام قیامت ہر فرد بشر کے لیے، مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، چاہے جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو، مالدار ہو، متوسط ہو، غریب ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، کوئی بھی ہو، بچھڑے سماج سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کے لیے اللہ کا کلام یکساں ہے، کسی کے لیے کوئی فرق و امتیاز نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین جتنا عظمتوں والا میرے لیے ہے، اتنا ہی عظمتوں والا لکڑی والے کے واسطے بھی ہے، لکڑی کی ٹال والے کے واسطے بھی ہے، رکشہ چلانے کے والے کے واسطے بھی ہے، آٹو چلانے والے کے واسطے بھی ہے، کوئی فرق نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین مالدار کے لیے الگ، غریب کے لیے الگ نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم مالدار کے لیے الگ، متوسط کے لیے، غریب کے لیے الگ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ تو عزیزو، یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حق گوئی سننے کی طاقت نہ ہونا اس قدر بڑا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے آج گھر برباد ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، ترس رہے ہیں لوگ، پریشان ہیں۔ ہاں آپ آئیے بیٹھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسیوں نہیں ہزاروں لوگ ایسے میں بتاؤں گا آپ کو جو اپنے گھروں کی بربادی کے خود ذمہ دار۔ اس کی وجہ کیا؟ حق سننے کی طاقت نہیں، حق سننے کی طاقت نہیں۔ نہ بیوی کو طاقت ہے کہ وہ حق سنے، نہ شوہر کو طاقت ہے کہ وہ حق سنے۔ بیوی اگر حق بیانی کر دے تو شوہر کا منہ پھل جا رہا، شوہر اگر حق بیانی کر دے تو بیوی کا منہ پھل جا رہا۔ انہیں اپنے گھر کو، انہیں اپنے گھر، یہ رخصتیاں چل رہے ہیں۔ وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہ ہے کہ ہم نے حق گوئی سننے کی عادت چھوڑ دی، صبر نہیں، تحمل نہیں، برداشت نہیں، سننے کے بعد سمجھنے کا مزاج نہیں۔ بدبختی مقدر ہو گئی، سمجھ میں نہیں آتا پتہ ہم لوگوں کے دماغوں میں کس قسم کا فطور بھر گیا ہے، عجیب و غریب قسم کے حالات سامنے آ رہے ہیں۔ گھنٹوں سمجھانے کے بعد پھر وہی انہیں اپنی راہ گلافتہ، انہیں اپنی راہ گلافتہ۔ ہزاروں واقعات، یہ ہفتہ تمام ان حادثات سے جو ہے سننے کا موقع ملا، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ حضرات اور میں اس سے محفوظ کیسا رہیں۔ یہ ہفتہ تمام جو ہے مسائل سلجھاتے 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 کان پک گئے، خون رسنا باقی ہے۔ ڈاکٹروں نے فون اٹھانے سے منع کر دیا، کانوں میں سے خون جاتا ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں۔ سمجھ نہیں آتا، گھنٹوں سمجھانے کے بعد ذرا پھر اس کی بات مخالف آ گئی، اس کی بات اس کے مخالف آ گئی، پورا مسئلہ ختم۔ عزیزو، یہ بات ہے اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی عادت کی وجہ سے ہم لوگوں کے مسائل اس قسم کے الجھ رہے ہیں، اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔